वेलकम बैक दोस्तों। 8 ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। वेब डेवलपमेंट में 7 ट्यूटोरियल तक अपलोड किया था ऑलरेडी। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह आप लोगों ने डिज़ाइन करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू को। तो अभी आप देख सकते हो कि इसमें मैंने ड्रॉप डाउन मेन्यू डिज़ाइन किया था। ये आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने इसको डिज़ाइन करना है। बहुत सिंपल है। HTML और CSS दोनों को यूज़ किया था और आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी आप देखो कि 8 ट्यूटोरियल तक अपलोड किया था ऑलरेडी। आज हम 9 ट्यूटोरियल पर बात करेंगे और इसको डिज़ाइन करेंगे कि आपने ड्रॉप डाउन मेनू किस तरह डिज़ाइन करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा वेब यूट्यूब। तो इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये इमेज डाउनलोड किया था। अगर आप इस इमेज को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था। तो अभी यहाँ से ये इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं लिखूँगा नेचर। नेचर करने के बाद यहाँ पर आप जो भी इमेज अगर फ्री यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर ये इमेज है। ये इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया था। तो अब इसको दोबारा अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको आई एम नॉट अ रोबोट डाउनलोड हो रहा है। तो अब हम दो फाइल क्रिएट करेंगे। एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे HTML के लिए और दूसरा क्रिएट करेंगे CSS के लिए। तो ये इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया। इसको मैं डेस्कटॉप पर ले जाऊंगा। डेस्कटॉप के बाद इस इमेज को यहाँ पर क्लिक किया। तो इस इमेज का नाम चेंज करूँगा। मैं लिखूँगा इस इमेज का नाम OST JPG। तो सबलाइन पर टेक्स्ट करूँगा। सबलाइन में दो फाइल बनाऊँगा। फर्स्ट फाइल ये बनाऊँगा कि नेविगेशन, या लिखना है ड्रॉप डाउन। तो इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद इस फोल्डर पर यहाँ पर आपने चेंजेस करना है, एक्सटेंशन लगाना है। मैंने एक्सटेंशन HTML लगाना है तो मैंने ऐड किया था। एक्सटेंशन HTML हो गया। इसके बाद इसको मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेस्ट किया था। तो इसको मैं स्टाइल नाम दे दूँगा और इसका एक्सटेंशन चेंज करूँगा CSS किया। तो अब दोनों फाइल मैंने बनाया था। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये HTML फाइल है और CSS फाइल है। तो हम यहाँ से कोडिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखना है HTML को ओपन किया और क्लोज भी किया। इसके बाद यहाँ से आपने स्टार्ट करना है UL और यहाँ पर LI और A। इसमें लिखना है होम और इसको बंद करना है और LI को भी बंद करना है। इसके बाद दोबारा लिखना है LI और LI के बाद यहाँ पर लिखना है A और इसका नाम देना है अबाउट मी और A को क्लोज करना है। तो इन दोनों को मैंने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोनों को पेस्ट किया था। यहाँ से मैं एक और क्रिएट करूँगा। यहाँ पर लिखना है OST और इसको मैं लिखूँगा कंपनी
اور یہاں پر لکھنا ہے سروسز۔ تو اب میں اس کو سیو کروں گا۔ سیو کرنے کے بعد گوگل کروم پر چیک کروں گا تو ابھی آپ دیکھو سمپل نام آ رہا ہے۔ تو ہم اس پر کس طرح کام کریں گے یہ آپ لوگوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگوں نے اس کو ڈیزائن کرنا ہے۔ اب ہم اس پر مزید کام کریں گے تو اس کی سب کیٹیگریز ہم یوز کریں گے۔ تو یہاں سے میں نے کاپی کیا ان سب کو۔ کاپی کرنے کے بعد OST یعنی یہاں پر میں نے پیسٹ کیا تھا۔ پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے UL اور اس UL کو کلوز کرنا ہے یہاں پر۔ تو میں اس میں لکھوں گا سیکشن 1 اور یہاں پر لکھنا ہے سیکشن 2، یہاں پر لکھنا ہے سیکشن 3 اور یہاں پر لکھنا ہے سیکشن 4 اور یہاں پر لکھنا ہے سیکشن 5۔ تو یہاں سے میں نے یہاں پر کیا تو اب میں چیک کروں گا، کنٹرول سیو آل پر کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد اس کو ریفریش کرو تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ OST کی جو مختلف سیکشنز یعنی سب کیٹیگری تھے وہ ایڈ کیا تھا۔ اب ہم کمپنی کے لیے بھی اسی طرح سے کریں گے، سروسز کے لیے بھی اسی طرح سے ہی کریں گے۔ تو مزید کس طرح کام کرنا ہے، یہاں سے میں نے کاپی کیا۔ کاپی کرنے کے بعد اس کو میں نے ختم کیا اور یہاں پر پیسٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھی پیسٹ کیا تھا اور یہاں پر UL کو بند کیا۔ تو سیو آل پر کلک کیا۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آنا ہے، اس کو ریفریش کرنا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ دوستوں میں نے OST کے لیے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے لیے کیا تھا۔ تو اب ہم مزید اس پر کام کریں گے، وہ کس طرح ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کس طرح کام کرنا ہے مزید۔ تو یہاں تک کمپلیٹ کیا۔ اب ہم آتے ہیں، یہ کام تو ہو گیا، اس کے بعد آنا ہے سوری، اس کو میں سوچ رہا تھا کہ کہیں پر غلطی کیا تھا تو اب ٹھیک ہوگا۔ UL یہاں پر لکھنا ہے اور اب میں ریفریش کروں تو پہلے آپ دیکھ سکتے تھے کہ OST یہاں پر آیا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیوں آ گیا، تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کے سب کیٹیگریز ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس میں امیج ایڈ کریں گے۔ امیج کس طرح ایڈ کرنا ہے، بہت سمپل ہے۔ پہلے ہم ایسا کریں گے کہ CSS فائل کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ بنائیں گے۔ ریلیشن شپ کس طرح، لنک RL کے بعد اسٹائل شیٹ کے بعد یہاں پر آپ نے کیا لکھنا ہے، ٹائپ ایکول اور یہاں پر لکھنا ہے ٹیکسٹ CSS۔ تو میں نے اس کو یہاں پر بھی ڈبل کوٹس لگایا۔ تو اب ہم ریفرنس دے دیں گے۔ ریفرنس کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لکھنا ہے style.css، کیونکہ ہم نے آلریڈی یہ فائل اسٹائل CSS کے نام پر بنایا تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے، یہ نام دینا ہے۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں CSS پر کوڈنگ کریں گے۔ باڈی کو میں نے سٹارٹ کیا تھا، سٹارٹ کرنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے بیک گراؤنڈ
بیک گراؤنڈ کے بعد لکھنا ہے URL. تو یہاں پر آپ نے وہ امیج کا نام دینا ہے ost.jpg جیسے میں نے امیج کے لیے نام دیا تھا. تو اس کے بعد لکھنا ہے بیک گراؤنڈ سائز پر آنا ہے. سائز میں لکھوں گا کور. اس کے بعد لکھنا ہے فونٹ فیملی. فونٹ فیملی میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ URL دینا ہے. اس کے بعد تو میں اس کو چیک کروں گا کہ یہ امیج شو کر رہا ہے کہ نہیں. تو جیسے میں نے ریفریش کیا تھا دوستو، ابھی آپ دیکھو کہ اس میں یعنی بلیک کلرز ہیں. تو امیج تو آ گیا لیکن یہ امیج صحیح شو نہیں کرتا. تو میں یہاں پر ایک کلر ایڈ کروں گا. کلر میں اس میں ایڈ کروں گا وائٹ. سیو آل پر کلک کیا. کلک کرنے کے بعد ریفریش کیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں مزید بھی ہم کام کریں گے کہ کس طرح آپ لوگوں نے کام کرنا ہے ڈراپ ڈاؤن مینو پر. تو اس کے بعد یہاں پر آنا ہے UL اور سٹارٹنگ ٹیگ لگانا ہے. تو اس میں ہم کیا شو کریں گے، مارجن میں نے لکھنا ہے 0 پکسلز. اور اس کے بعد لکھنا ہے پیڈنگ میں نے 0 پکسل لکھنا ہے. اور اس کے بعد لکھنا ہے لیسٹ سٹائل کو ہم لکھیں گے نن. تو UI کے بعد یہاں پر ہم ریفریش کریں گے. سیو آل پر کلک کیا. کلک کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس نے چینجز کیا تھا، وہ بلٹس ختم ہو گیا. تو اب ہم اس پر مزید کام کریں گے. تو مزید کس طرح کام کرنا ہے، UILI. تو اس کو مزید ڈیزائن کریں گے. تو یہاں پر لکھنا ہے فلوٹ میں لکھنا ہے لیفٹ کرنے کے بعد ویٹ کو میں یہاں لکھوں گا 250 پکسلز. اور ہائٹ کو میں لکھوں گا 60 پکسلز. اور اس کے ساتھ بیک گراؤنڈ کلر آپ نے کس طرح دینا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے. میں نے بلیک کیا تھا. بلیک کے بعد اوپیسٹی میں نے لکھا تھا 9. اوپیسٹی کرنے کے بعد لکھنا ہے لائن ہائٹ. تو اس کو میں نے 40 پکسل کیا. اور اس کے بعد ٹیکسٹ الائن، اس کو میں نے سینٹر کر دیا. سینٹر کے بعد لکھنا ہے فونٹ سائز میں نے رکھ دیا 20 پکسلز. تو اب ہم اس کو ریفریش کریں گے. سیو آل پر کلک کیا. کلک کرنے کے بعد ریفریش کیا تھا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں یعنی کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اب ہم مزید اس میں 2-3 CSS کے کلاسز ایڈ کریں گے. تو اب ہم کیا کریں گے، LIA. اس کو میں نے سٹارٹ کیا تھا. سٹارٹ کرنے کے بعد لکھنا ہے ڈیکوریشن یعنی ٹیکسٹ ڈیکوریشن. اس کو میں نے نن کیا. نن کرنے کے بعد لکھنا ہے کلر میں وائٹ دیا. یہ کلر آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کون سا کلر دیتے ہوں. ڈسپلے پر آپ نے کیا لکھنا ہے، بلاک. تو بلاک میں یہ ہوگا کہ سارا کیٹیگریز جو ہے وہ بلاک کے فارم میں شو ہوگا. تو میں نے اس کو سیو کیا. سیو کرنے کے بعد ریفریش کرو تو اس میں کوئی چینجز نہیں آیا. تو اب ہم اس کا اور کلاسز بنائیں گے. تو یہاں پر لکھنا ہے LI یعنی UILIA. اور اس کو ہاور کریں گے. ہاور کرنے کے بعد اس کی بیک گراؤنڈ یعنی آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ کلر میں اس کو گرین کروں گا. گرین کرنے کے بعد تو اس کلاس میں مزید کچھ نہیں دے دوں گا. تو اس کے بعد LIULLI. تو یہاں پر لکھنا ہے ڈسپلے میں نے نن کر دیا.
تو اب ریفریش کرنا ہے، سیو آل پر کلک کیا، کلک کرنے کے بعد تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں کوئی ڈراپ ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ تو اس پر ہم مزید کام کریں گے کہ آپ نے کس طرح اس کا ایک کلاس اور ایڈ کریں گے، ULLI ہاور کے بعد یہاں پر لکھنا ہے UILI، اور اس کو کرلی بریسز سے سٹارٹ کیا تھا ڈسپلے کرنے کے بعد یہاں پر لکھنا ہے بلاک۔ تو دوستو ابھی میں اس کو سیو کروں گا، سیو کرنے کے بعد جب ریفریش کیا، ریفریش کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کی ڈراپ ڈاؤن مینو ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو جس طرح آپ چاہتے ہو۔ تو میں نے اس کو ایڈ کیا تھا، میں نے ابھی